نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، جیسے ہی میں پہلے نسخے لے کر آتا ہوں، اپنے خاندانی شاہی بیاض سے لے کر آتا ہوں، ایسا ہی ایک نسخہ جوڑوں کے درد میں بے انتہا مفید ہے۔ انسانی بدن میں درد کی ایسی مثال ہے کہ جس آدمی کو درد ہوتا ہے اسی کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور درد کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، کوئی اس کے اوپر ایسی چیز نظر نہیں آتی، اور اس کا کوئی ایسا بات پتہ نہیں چلتی جس سے کہ دوسرے آدمی کو احساس ہو کہ اس آدمی کو کتنی سخت تکلیف میں ہے۔ اور جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، پورا جسم اس سے جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ اور ایک تو عام درد ہوتے ہیں جو کسی چوٹ سے لگ جائیں، کسی داب میں آ کے لگ جائیں، اور ایک وہ درد ہے جو ہمارے جوڑوں کے اندر ہوتا ہے۔ جوڑوں کا درد جو ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ وہ درد تو ایسا ہے کہ نہ اس میں سوجن ظاہر ہوتی ہے، نہ اس میں سوائلنگ ظاہر ہوتی ہے، نہ اس میں ورم محسوس ہوتا ہے، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جوڑ درد کرنے لگتا ہے۔ اور جوڑ کیا ہے؟ انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کلائیوں کے جوڑ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کونیوں کے جوڑ میں درد شروع ہوتا ہے، شولڈرز کے جوڑوں میں شروع ہوتا ہے، کمر کے جوڑوں میں، مہروں میں، حتیٰ کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ جو ہے وہ کمر کے مہروں کا اور گھٹنوں کا ہے، کیونکہ اس پہ آدمی کی چال ہے، اور پورے آدمی کا اسٹرکچر جو ہے اس کا دار و مدار وہ ریڑھ کی ہڈی پر ہے۔ اور اگر ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں اگر درد ہو، آدمی شدید تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک جوڑوں کے درد کے لیے بے انتہا مجرب اور مستعمل نسخہ میں آپ کو آج شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو ہمیں لینا ہے ازراقی مدبر 100 گرام۔ اس کو مدبر کیا جاتا ہے، مدبر کی ہوئی ملتی ہے، اور مدبر کرنے کے لیے اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو کسی بھی مستند حاذق اور سرٹیفائڈ پنساری حکیم سے اس کا طریقہ پوچھ کے اس کو مدبر کیا جائے، یا ایسے قابل اعتماد پنساری جس پر آپ کو یقین ہو وہ کہے کہ مدبر ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مدبر ہوگا۔ اور ازراقی کی کئی خوبیاں ہیں، سب سے مین جو خوبی ہے اس کی یہ ہے مقوی اعصاب ہے۔ ہمارے تمام بدن کا دار و مدار ہمارے ہوش و حواس کا دار و مدار ہمارے اعصاب سے ہے۔ اگر ہمارے اعصاب مضبوط ہیں، طاقتور ہے، تو پھر ہماری ہر چیز جو ہے انشاءاللہ تعالی بہترین ہوگی۔ تو اس کو 100 گرام کی مقدار میں لے لیں، اس کو اچھی طرح فائن پاؤڈر بنا کے ایک طرف رکھیں۔ اس کے ساتھ فلفل سفید، ایک ہوتی ہے فلفل سیاہ، ایک ہوتی ہے فلفل سفید۔ فلفل سیاہ کہتے ہیں کالی مرچ کو، اور فلفل سفید کہتے ہیں سفید رنگ کی ہوتی، کالی مرچ کی طرح گول ہوتی ہے۔ اس کے بے انتہا جو ہے فوائد ہیں، اس کو بھی 10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے۔ اور اس کے بے انتہا فوائد میں سے ایک تو یہ ہاضم ہے، اور مخفی معدہ ہے، معدے کو قوت دیتا ہے، اور بلغمی امراض میں بھی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس باسا بھی ایک بہترین منقی رطوبات دماغ ہے۔ دماغ کے اندر جو رطوبات جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جھٹکے آنے لگتے ہیں، نیند کے اندر جھٹکے آنے لگتے ہیں، یا بیٹھے بیٹھے گردن میں جو ہے وائبریشن آنے لگتی ہے، یا ایسی بیٹھے بیٹھے ایک جھٹکا آنے لگتا ہے، تو وہ رطوبات ہمارے دماغ کے مختلف حصوں کے اندر، جگہوں کے اندر، مہین صورت کے اندر جو ہوتی ہے۔ تو بس باسا کو اللہ پاک نے قوت رکھی ہے کہ منقی رطوبات دماغ ہے، دماغ کی ان رطوبات کو محلل کر کے ان کو جو ہے دوسرے ذرائع کے ذریعے ان کو جو ہے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ بھی جو ہے 10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے۔ عود بلسان جو ہے یہ بھی 10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ مقوی اعضائے رئیسہ، دماغ، دل، جگر اور اعضائے تناسلیہ کے لیے ایک بہترین اللہ پاک نے یہ خصوصی والی جڑی بوٹی رکھی ہے۔ عود بلسان لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو بھی 10 گرام کی مقدار میں لے لیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ عود خماری، خمار کا علاقے کا نام ہے، اور ایک عود ہے، عودی کے ایک وہ ہے جیسے عود بلسان، یہ عود ایک وہ شکل ہے، اور اس کی بھی بے انتہا خوبی ارواح، مسکن ارواح ہے، روح کو سکون دینے والی اور اعصاب کو سکون دینے والی اس میں خصوصیت ہے۔ یہ بھی 10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے۔ اس کے ساتھ ہے سنبل الطیب، جسے بال چھڑ بھی کہتے ہیں، مقوی کبد اور دماغ ہے، بے انتہا جو ہے جگر کو اور ہمارے معدے کو، ہمارے تلی کو بے انتہا جو طاقت دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی قوت عطا کرتی ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد ہے الائچی خرد، جسے ہم چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں،
اور مطیب دہن بھی ہے، منہ کی خوشبو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور کسی قسم کی ہچکی لگ گئی ہو تو مستگی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور مخوی میدا بھی ہے، پیٹ کے امراض کے اندر بھی مختلف چیزوں کے اندر اس کو جو ملا کے دیا جاتا ہے، اور بے انتہا جو اس کی خوبیاں ہیں اور بے انتہا جو اس کے وہ ہیں فوائد ہیں۔ تو یہ بھی 10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے۔ سندل سفید، اس کے بعد سندل سفید، یہ بھی 10 گرام کی مقدار میں لے لیے۔ یہ مخوی میدا اور جگر ہے، ہاں میدے کے ساتھ ساتھ جگر کو بھی قوت عطا کرتا ہے اللہ پاک کے حکم سے، اور بے انتہا اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، سندل کے بے انتہا فائدے ہیں، اور وحشت کے اندر، خفقان کے اندر اور گھبراہٹ کے اندر بھی اس کا شربت بنا کے سندل کا استعمال کرتے ہیں، اور ویسے اس دوا کے اندر ایک جز ہے۔ اس کے بعد ہے دار چینی، یہ بھی 10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے۔ دار چینی مخوی اعضائے رئیسہ ہے۔ مخوی اعضائے رئیسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل، دماغ، جگر اور اعضائے تناسلیہ یہ ہمارے بڑے جو ہے آرگنز ہیں، اگر یہ قوت والے ہوں گے تو باقی جسم ہمارا آٹومیٹکلی متحرک رہے گا، اور اس کے اندر جوش و جذبہ رہے گا، اور اس کے اندر ایک امنگ اور خواہش رہے گی اگر یہ چاروں آرگن ہمارے ایکٹیو ہیں۔ تو دار چینی بھی 10 گرام لے لیجئے، اس کا بھی فائن پاؤڈر بنا لیجئے۔ پھر اس کے بعد ہے جوز بویا، جوز بویا جس کو جائفل بھی بولتے ہیں، بے انتہا مفرح ہے اور مخوی میدا ہے اور وہ با ہے، اس کو بھی 10 گرام کی مقدار میں لیے، اس کا پاؤڈر بنائیے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے ہمارے ذہن کو، دماغ کو جو ہے مفرح کرتی ہے، تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ بھی 10 گرام میں لیجئے۔ اس کے بعد مستگی رومی، مستگی رومی بھی 10 گرام لے لیجئے، یہ مدر بال اور حیض بھی ہے اور مخوی میدا بھی ہے، بے انتہا جو ہے بہترین چیز ہے، اور کئی قوت با کے معجونوں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کئی چیزوں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مستگی تو ایک عام ہے، ایک رومی کے نام سے آتی ہے، وہ بے انتہا جو روم سے آتی ہے بے انتہا فائدہ کرتی ہے۔ تو ویسے مستگی کوئی بھی مل جائے لیکن اچھی کوالٹی کی ہو، ایک نمبر ہو اور اصلی ہو، اسے بھی 10 گرام میں لے لیجئے۔ اور اس کو پیسنے کے لیے، اس کو جب ہم تمام چیزوں کو پیسیں گے تو اس کے اندر اس کو نہیں پیسنا ہے، بلکہ اس کو الگ سے کھرل کرنا ہے، ہلکے دباؤ کے ساتھ کھرل کریں گے، نہیں تو یہ چپک جائے گی، اور اس کو پھر الگ پاؤڈر بنا کے اس کا رکھ لینا ہے۔ اسی طرح زنجبیل، جس کو سونڈ بھی بولتے ہیں، اور یہ سوکھی ہوئی ادرک بھی کہتے ہیں جسے عام فہم زبان کے اندر، یہ بھی مخوی میدا ہے، مخوی جگر ہے، مخوی با ہے، اور رطوبات کو اور رہا اور کاثر رہا بھی ہے، اور حافظے کے لیے اور ہاضمے میں طعام بھی ہے۔ یہ بھی 10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کا ہی پاؤڈر بنا لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے 10 گرام کی مقدار میں آملہ خشک، اس کو بھی پیس کے رکھ لیجئے، یہ بھی حابس اسہال ہے اور مخوی میدا ہے، اور منہ کے چھالوں کے لیے، آنتوں کے چھالوں کے لیے، سینے کی جلن کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے، منہ کے اندر کسی قسم کے چھالے ہو گئے، ایک بہترین جو ہے یہ جڑی بوٹی ہے، ایک بہترین اللہ کی جو ہے طرف سے ایک ہمارے لیے نعمت ہے۔ اسے بھی 10 گرام میں لے لیجئے، اس کا پاؤڈر بنا لیجئے۔ اس کے بعد نان خواہ، جس کو ہم اجوائن بھی کہتے ہیں، نان خواہ مجفف رطوبات ہے، یعنی ہمارے جو اندر آتے وغیرہ ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ کسی وجہ سے سکڑ گئی ہیں تو اس کو جوف پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے اس کو اپنی طبعی کیفیت کے اندر لانے کی اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے۔ اور کاثر رہا بھی ہے، رہا، کاثر، گیسز وغیرہ کو بھی یہ بآسانی اخراج کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ معدے کی جو رطوبات ہے ان کو بھی، جیسے منہ سے جھاگ آ رہا ہے، سوتے ہیں، اس طرف سے رال بہ رہی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بے انتہا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فائدے رکھے ہیں۔ اس کے بعد ہے دار فلفل، دار فلفل لمبے رنگ کی، کالے رنگ کے لمبے ہوتی ہیں، اور یہ بھی 10 گرام میں لے لیں، یہ بھی مسکن و محلل ہے اور بے انتہا معدے کو طاقت دینے والی دوا ہے، اور جوڑوں کے لیے بے انتہا اچھا کام کرنے والی دوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے زعفران، زعفران بھی جو ہے 10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے، اور زعفران بھی مفرح ہے، ملطف ہے، اور دل و دماغ کے لیے بے انتہا فائدہ دینے والی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایک اچھا فائن پاؤڈر بنا کر تیار کر اور 200 گرام شہد کے اندر اس کا جو ہے قوام بنا لیا جائے، یہ آپ کے سامنے ایک بہترین معجون تیار ہو گیا۔ صبح اور شام 5 گرام کی مقدار میں اس کو استعمال کیجئے، دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، بے انتہا فائدہ کرے گا۔ اور اس کو خود بھی استعمال کیجئے، اور میں نے تو ثواب کی نیت سے، ثواب دارین کی نیت سے، ثواب صدقہ جاریہ کی نیت سے ایک بہت ہی اچھا شاہی نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے، صرف کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو اس نسخے کو، اس تمام نسخے کو آپ نے شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کر دینا ہے۔
اپنے تمام گروپوں کے اندر. اس کے اندر آپ کی طرف سے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.